بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے لیے یقیناً بےحد مسرت اور یقیناً تمام ان سامعین کے لیے جو شروع سے اب تک درس قرآن سماعت کرتے آ رہے ہیں، آج درس نمبر 2000 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2000 دن سے درس قرآن مسلسل بلا ناغہ دیتے آ رہے ہیں۔ صرف ایک ناغہ ہوا ہے خاص وجہ کی بنیاد پر، باقی الحمدللہ 2000 دن اس کے مکمل ہو چکے ہیں اور 2000 درس مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5.5 سال سے یہ درس دیتے آ رہے ہیں تقریباً، اور انشاءاللہ 409 دروس غالباً ابھی باقی ہیں جو ہونے ہیں۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہے اور اس درس قرآن کے بعد پھر درس حدیث کا سلسلہ بھی شروع ہو۔ اسی امید کے ساتھ ہم یہ درس نمبر 2000 تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ درس نمبر 2000 ہے الحمدللہ، اور سورہ قاف کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح آج کی جائے گی۔ سورہ قاف آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد البتہ تحقیق، کنت تو تھا، فی غفلت غفلت میں، من ہذا اس سے، فکشفنا تو ہم نے کھول دیا، عنک تجھ سے، غطاء کا پردہ تیرا، فبصر کا چنانچہ تیری نگاہ، الیوم آج، حدید بڑی تیز ہے۔ وقال اور کہے گا قرین ہوں اس کا ساتھی، ہذا یہ ہے، ماں وہ جو، لدیا میرے پاس، عتید تیار ہے، القیا تم دونوں ڈال دو، فی جہنم جہنم میں، کل کفار ہر سرکش کافر کو، مناع منع کرنے والے کو، للخیر بھلائی سے، معتدین حد سے نکلنے والے، مریب شک کرنے والے کو۔ ترجمہ یوں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر، ہر حق کا پکا دشمن تھا، جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک میں ڈالنے والا تھا۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ حقیقت، پہلی بات، حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ دوسری بات، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا۔ تیسری بات، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی۔ چوتھی بات، اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ پانچویں بات، حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کافر تھا اور حق کا پکا دشمن تھا۔ چھٹی بات، دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی تھا۔ ساتویں بات، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک میں ڈالنے والا تھا۔ بزرگان محترم، جب فرشتے انسان کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اے انسان، ہم نے دنیا میں اپنے پیغمبر کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا، وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کے لیے زندہ ہونا ہے، اور پھر اس حساب کے مطابق تمہاری کامیابی اور ناکامی طے کی جائے گی، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مگر تم لوگ اس بات کے سلسلے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور تم سمجھتے تھے کہ یہ باتیں جو ہمارے پیغمبر تم سے کہہ رہے ہیں ہونے والی نہیں ہیں، مگر آج تم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا، اور تمہارے دماغوں پر جو
غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا وہ دور ہو گیا، جس کی وجہ سے تمہیں صاف صاف آج نظر بھی آ گیا اور سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ یقیناً وہ کہی ہوئی باتیں بالکل سچی تھیں اور تمہیں اپنا اپنا ٹھکانہ نظر آنے لگا۔ یہاں اس آیت میں لقد کنت فی غفلۃ سے مراد مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت ترجمہ یوں ہوگا کہ اے نبی، آپ نبوت سے پہلے اس پیغام رسالت سے آگاہ نہیں تھے، مگر جب ہم نے آپ کو نبوت عطا کی تو آپ کے سامنے سارے احوال کھل گئے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کافر و فاجر لوگ ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد تمام انسان ہیں، چاہے وہ کافر ہوں یا مومن، نیک ہوں یا فاسق و فاجر۔ لیکن جب ان تمام انسانوں کو اس بات کا علم اور یقین ہو جائے گا اور انہیں جنت اور جہنم نظر آنے لگے گی، تو اس وقت وہ فرشتہ جو انسان کے نام اعمال کو لکھتا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان کا اعمال نامہ پیش کرے گا۔ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ لہٰذا جو وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندوں کا اعمال نامہ پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمان جاری کریں گے کہ ان اعمال ناموں کے مطابق جو انسان کٹر کافر اور مشرک تھا، سرکش و باغی تھا، حق کا منکر تھا اور پھر دوسروں کو بھی حق سے روکتا تھا، ایمان لانے سے، نیک اعمال کرنے سے، اور جو ارادہ کر کے اسلام قبول کرنے کی غرض سے جاتے تھے انہیں اسلام سے متعلق طرح طرح کی جھوٹی باتیں کہہ کر اسلام لانے والوں کو شک میں ڈالتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی حق بات میں شک نکالا کرتا تھا، ان تمام لوگوں کو جہنم میں پھینک دو جہاں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے القیا تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ تم دونوں کے دونوں ڈال دو۔ چنانچہ مفسرین اس تسنیہ کی مراد سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہاں پر تسنیہ سے مراد تاکید ہے کہ اصل میں القی ہے کہ تو ڈال دے اور تو ڈال دے، جسے تسنیہ سے بدل دیا گیا۔ بعد نے کہا کہ عرب میں لوگ ایک آدمی یا ایک جماعت کے لیے بھی تسنیہ کا صیغہ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرز کو یہاں اختیار فرمایا، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا، یعنی سائق اور شہید، یعنی ایک ہانک کر لے جانے والا اور دوسرا گواہی دینے والا۔ الغرض مقصد یہاں کافرانہ صفات رکھنے والوں کو دوزخ میں ڈالے جانے کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری صفات ہیں جو کافروں کے ساتھ مخصوص ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، جن کا تذکرہ اگلی آیتوں میں کیا جائے گا۔ اس آیت میں مناع للخیر سے مراد مفسرین نے کہا کہ ولید بن مغیرہ ہے جو اپنے چچازاد بھائی کو ایمان لانے سے روکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔